السلام علیکم. ہمارے چینل کی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے سبسکرائب کریں حدیث نبوی یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو دبائیں. وقت گزر جائے گا جو نیکی کرنے کے باقی رہ جائے گا، جو نیکی کر لے گی. کیونکہ جب دعوت کی محنت چھوٹتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہ لاک ڈاؤن جو ہوا ہے اس میں جو تقاضے چھوٹے ہیں تو کتنی غفلتیں آ گئی. دعا میں دل نہیں لگے گا، تلاوت میں مزہ نہیں آئے، سب چیز ختم ہو جاتی ہے جب دعوت چھوٹ جاتی ہے. لیکن اللہ نے احسان معاملہ کیا ہے، ورنہ اچھے لوگ یہ کہہ رہے تھے سال 2 سال تک نہیں ہو سکتا ہے. لیکن مولانا جمشید صاحب فرما رہے تھے ہمارے پاس جو مہمان ہیں، جو بیرون کے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ نے دوبارہ جلدی کام شروع کروا دیا. 3 مہینے 2 مہینے کوارنٹین میں جیل میں نکالے کی بڑی قربانی آتی. امریکہ کا ایک مستورات کا جوڑا، امریکہ کا بیوی کو 17 کلومیٹر دور کرتی، گرمی اور امریکہ کی رہنے والے، مچھر اور بیت الخلا میں کنڈی بھی نہیں تھی. 51 دن تک ایک ہی کپڑے کا جوڑا، جو ناکاب پہن کر گئی تھی بس. جتنی مستورات کی جماعت میں اثر کیسی تھی مانو 30 دن تو تقریباً ہر مستورات کی جماعت نے ایسی نکالی ہے، دن بھر نقاب پہن کر رہتی تھی. مطلب بیچارے تو یہ قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی، یہ قربانیاں ضائع نہیں. اس لیے مولانا جمشید صاحب یہ فرما رہے تھے برار والوں سے کہو کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے گھروں سے ایسے نکلے جیسے زلزلہ آنے کی وجہ سے لوگ گھر کے باہر نکلتے ہیں، جیسے زلزلہ آنے کی وجہ سے. اور حضرت مولانا صاحب فرما رہے تھے حضرت جی کہ بولے بھائی بدن پر حالات آئے بیماری کے تو ڈاکٹر بڑھا دیے گئے، دواخانے بڑھا دیے گئے، دعوت کے کام پر حالات آئے ہیں، اس کی قربانی میں آگے بڑھنا چاہیے. قربانی میں آگے بڑھے، اللہ تمام حالت کو دور کرے گا اسی برکت سے. نقل و حرکت کے اندر ایک نورانیت ہے، اس سے فتنے لگتے ہیں، اس سے ہمتیں بڑھتی ہیں. دیکھو 3 دور آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حالت تھے امت پر، کوئی کہہ رہا تھا ہم زکات نہیں دیں گے، کوئی ارتداد کے قریب تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا عمل کیا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو جماعت کو روانہ کیا. ان کی نقل و حرکت کی وجہ سے تمام کو دین پر استقامت ملی. لوگ جمع ہیں. ایک دور آیا سن 47 کا، لوگ داڑیاں نکال رہے تھے، نام بدلی کر رہے تھے، اور لوگوں کا یہ گمان تھا اب کوئی مسلمان نہیں ہے، لوگ ڈرے ہوئے تھے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا، پیدل جماعتیں نکالی. پیدل جماعتوں نے پورے ہندوستان میں پیدل جماعتوں کا جال پھیلا دیا. دلی سے کلکتہ، دلی سے مدراس، دلی سے آگرہ، دلی سے کوکر، دلی سے پونا، دلی سے بمبئی، دلی سے گجرات، پورے ہندوستان میں پیدل جماعتوں کا جال پھیلایا. اور کچھ جماعتیں ایسی تھی جو کفن لے کر نکلی. یہ سب جماعتیں ہندوستان میں روانہ ہوئی. پھر ایک اجتماع ہوا بنگال میں یا بہار میں ہوتا اجتماع. اس دور میں 50,000 لوگ جمع ہوئے تھے. جب اتنا بڑا ایمان والوں کا مجمع نظر آیا، لوگوں کو ہمت پڑی کہ بہت ایمان والے ہیں، لوگوں کے دلوں سے دہشت نکلی. تیسرا دور یہ آیا، ہم سب جانتے ہیں کیا دہشت کی. اچھے لوگ یہ کہہ رہے تھے گشت مت کرو، ابھی تعلیم مت کرو. اچھے لوگ یہ کہہ رہے تھے تعلیم مت کرو، ابھی 3 دن کی جماعتیں مت نکالو. میں کرج گاؤں سے امراوتی نہیں پہنچ سکا اور دلی والے امراوتی پہنچ چکے. یہ جگر کی بات ہے، کتنی ہمدردی ہے. دیکھو ضلع کے ضلع میں آپ نہیں جا پا رہا ہے، 18 جولائی کی بات ہے، اور دلی سے لوگ امراوتی پہنچ چکے تھے. اور امراوتی نہیں پہنچے ہو، ہندوستان کے ہر صوبے میں پہنچ چکے تھے. میں نے خود دیکھا ان کے ہاتھ پر اس کے نشانات تھے، پرمیشن لے کر. اور ایسے حالت میں نکلنا کتنا مشکل تھا،
لیکن اتنی ہمدردی، اگر امت نے دعوت کا کام نہیں کیا تو یہ اور مصیبتوں میں پھنسے گی۔ ان کے آنے کے بعد پورے برار میں ہلچل مچی ہے، اتنی جماعتیں نکلی 3 دن کی، چلنے کی، 4 ماہ کی۔ کچھ جماعتیں تو ایسی ہے جن کے 4 مہینے میں ہونے میں سے 1 مہینہ باقی ہے، یعنی کب نکلیں گے انداز لگا لو۔ ایسی ہلچل مچی کہ بعض بندوں سے وہ تھے امروہی ضلع کے کہ مسجد میں ٹھہرانے کے لیے جگہ نہیں، دہشت دور ہوئی ہے اور کام شروع ہوا ہے۔ اور مولانا ارشد مدنی وہاں پر آئے تھے جمعیت کے آفس میں، کیونکہ اپنے برار کے ہم 16 لوگ گئے تھے 2 مہینے کے لیے۔ کتنے لوگ؟ 16 لوگ گئے تھے۔ جمعیت کے آفس کے اندر 3 سینٹر بنائے گئے تھے وہاں پر جماعتوں کے ٹھہرانے کے لیے، 3 سینٹر۔ ایک ہے جمعیت کا آفس ہے، اور دوسرا زید کالج ہے شاہین باغ میں، اور تیسرا MS کالج ہے گوکھلا کے اندر۔ یہ 3 جگہ بیرون کی جماعتیں ٹھہری ہوئی ہے، اکابرین کے قیام ہیں، اور پورے اعمال وہ ہو رہے ہیں جو مرکز کے اندر ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا محمود مدنی اور مولانا ارشد مدنی کا یہ کہنا ہے اگر تم وہاں جائیں گے تو اور کوئی چیزیں نکالیں گے اس کے، لیکن 3 جگہ میں پورا کام چل رہا ہے۔ اور حضرت جی کہہ رہے ہیں پورے ہندوستان سے لوگوں کو بلا، 2 مہینے کے لیے بلا، اور جا رہے ہیں۔ ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، 13 جماعتیں، کتنی؟ UP کی 13 جماعتیں دوسرے سال کی علماء کرام کی نکل چکی ہیں، 13 جماعتیں۔ اور حضرت جی کا چھوٹا لڑکا حضرت مولانا الیاس صاحب، میاں جی عصمت، یہ سال کی جماعت میں نکل چکے ہیں، میوات میں چل رہی ہے جماعت۔ ان کی کارگزاری یہ ہے کہ روزانہ 3 جماعتیں 4 مہینے کو سب کر رہے ہیں روزانہ، اور کشمیر سے تقریباً 5 ماہ کے لیے 18 جماعتیں آ چکی ہیں۔ کتنی؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ 10 کے لیے بڑھ۔ حضرت جی فرما رہے تھے یوں سمجھو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ایسے دن کا کام کرو، یہ مت سوچو حالت دور ہو جائے گی بعد میں کریں گے، یہ کرو اللہ حالت دور کرے گا۔ تو پورے عمل چل رہے ہیں، تقاضوں پر جا رہے ہیں۔ ایک جماعت تو بیرون بھی جا کر آ گئی، شمالیہ کے اندر جوڑ تھا تو وہاں سے تقاضا آیا کوئی جماعت بھیجو، تو سب ساتھی کیا کہنے لگے؟ نہیں ابھی مت دیں، ابھی کوئی ملک والا جا کے اجتماع پورا کر لے، ابھی تو مسلمان ہے مطلب۔ تو حضرت جی نے کہا نہیں، طے کرو، اللہ راستہ نکالے۔ جماعت طے ہوئی مولانا فاروق صاحب کے ساتھ، اور جب جانے کا موقع ہے تو فیلنگ شروع ہو چکی، وہ جماعت جا کر بھی آ گئی۔ اس لیے حضرت جی فرما رہے ہیں کہ 5 ماہ کی جماعتیں نکالو، مجھے امید ہے 5 ماہ کی جماعت نکلیں گی، 15 دن ہوں گے، جس ملک کا رخ ہوگا اللہ اس ملک میں جانے کے راستے نکال دے گا۔ اس لیے سفر جو ہو رہا ہے نا وہ اس غرض سے ہو رہا ہے کہ بیرون کی جماعتیں بنے، 2 ماہ کی مشکلات کی جماعتیں بنے۔ حضرت جی سے کس نے کہا، ہمارے بھی دل میں بات کی نا کہ حضرت جواب کیوں نہیں دے رہے، اتنا لوگ میڈیا آگے بول رہے ہیں، اچھے لوگ، میرے کو کئی لوگوں نے بولے حضرت نے سامنے آ جانا چاہیے۔ تو ایک ساتھی نے بولا حضرت کو مشورے میں کہ حضرت آپ جواب دے دیں، ان کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو حضرت جی کہنے لگے، حضرت پانچ صاحب کہنے نے کہا کہ بولے بھائی جواب تو وہ دے جن کے اندر فرشتوں سے زیادہ طاقت ہے۔ پھر ایک واقعہ بیان کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک یہودی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت برا کہہ رہا، الٹی سیدھے باتیں کر رہا تھا، شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش تھے، کوئی جواب نہیں دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کا جواب دے دی، آخری سوال کا جواب دے دیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فکر پڑ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، تو آپ پیچھے گئے اور کہا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ایک ہی سوال کا جواب دیا ہے اور آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس مفہوم ہے جب تک تم خاموش تھے اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا وہ تمہارے طرف سے جواب دے گا، جیسی تم نے زبان کھولے وہ فرشتہ چلا گیا، اس لیے نبی چلا گیا۔ میرے محترم دوستو، میں تو سمجھتا ہوں اس دور کے قلندر ہے اور بہت ساری باتیں جو آپ کو بتا نہیں سکتا ہے، ایسی چیزیں اللہ نے بڑی فراست دی ہے۔ اتنے حالات آنے کے باوجود ہمارے
तुम्हारी एक फोटो चले जाए ना पुलिस स्टेशन में तो नींद उड़ जाएगी। क्यों भाई? इतने हालात, इतने थप्पियां लगे कागजात के खिलाफ। रोजाना 40 से 60-70 लोग रोजाना जमा होते हैं मशवरे के। दिल्ली शहर की बात कर रहा हूं, रोजाना कोई खौफ नहीं। और ये कर बल्कि एक मरतबा तो खत लिख कर दिए थे, बोल रहे थे ना काम छुपता है, बोले मैं यहां हूं, मेरा पता ये लिख कर दिए बाकायदा, मैं तैयार हूं भाई लेके चलो बदले खाने चलना। क्योंकि अल्लाह ने उनके खानदान की कुर्बानी है। देखो ये बताता मैं, हम सब का तारुफ दावत की वजह से है और दावत का तारुफ उनकी कुर्बानी की वजह से हुआ। पूरे दुनिया में जितने लोग तबलीग वाले हैं सबका तारुफ कैसे हुआ है? दावत की। लेकिन दावत का तारुफ उनकी कुर्बानी से हुआ है। हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को वकीलों ने आकर कहा, 100 एकड़ से ज्यादा जमीन थी यूपी के अंदर, ये कहा सीरत अदालत में जाकर ये कह दो कि मेरी जमीन है, बाकी सब लोग कर लेंगे। तो हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे बड़ा काम दिया है, उसके लिए वक्त नहीं कि मैं वहां जाऊं। इतनी कुर्बानियां दी है। 70 मकान दिल्ली में थे, जागीर घराने के मतलब बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी आपके पास, सब कुछ मिटा दिया है, सब कुछ लगाया है, लगाए भी है और रोए भी है और अल्लाह से मनवाए। इसके हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, पूरी दुनिया की बातिल ताकतें बदले वाली मस्जिद पर आ जाए तो प्याज की छिल से ज्यादा उसकी हकीकत नहीं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने उनको बड़ा जिक्र किया, कितनी हमदर्दी है। देखो हिंदुस्तान के हर सूबे में पहुंचे हैं और पूरे दुनिया में खुतूब भेजे, पूरे दुनिया में इनकलाब है। जद्दा की कारगुजारी यही थी, जद्दा की लॉकडाउन में 74 4 माह की चिल्ले की जमातें निकली। इंडोनेशिया की कारगुजारी यही थी, जिस दिन निकले ना उस दिन की बात है, इंडोनेशिया लेटर आया था कि 40 जमातें उनकी, 40 जमातें बड़े जिम्मेदारों की 40 दिन के लिए निकल चुकी है एक इज्तिमा करने वाले। और देखो इंडोनेशिया वाले सबसे ज्यादा यहाँ पर अभी, सबसे ज्यादा इंडोनेशिया की जमातें थी। तो इंडोनेशिया में क्या, उसकी क्या असरात है? वहां के हुकूमत ने ये कहा है, वहां के हुकूमत ने ये कहा है, जितने कैदी जेल में हैं सबको हम रोजाना 2.5 घंटे के लिए तुम्हारे हवाले करते हैं, तुम पर मेहनत। वहां की हुकूमत ने कहा है। तो बाकायदा मस्तूरात को भी जेल में से निकालते हैं और घरों में रखते हैं और मस्तूरात बहनें उन पर मेहनत करती हैं। रोजाना का यह अमल चल रहा, रोजाना तकरीबन 1000 जमातें बांग्लादेश में निकल चुकी। पूरा एक इनकलाब है। ये असरात आगे बढ़ रहे हैं, कुर्बानी हो गई। 3-3 महीने मेहमानों ने कपड़े के जोड़े पर निकाले। कितने महीने? लंदन का एक नौजवान लड़का, लंदन का एक कपड़े का जोड़ा उसको ये बोलकर लेकर गए थे कि अभी टेस्ट करके वापस ला देंगे। और 3 महीने रहा जेल में कुरंटे में, एक ही कपड़े का जोड़ा। वो खुद बता रहा था उसकी जो बनियान थी, टी शर्ट है, और उसको नीचे बांध लेता था और कपड़े धोकर पहन लेता। जब वहां से वापस आया ना तो हमने उससे पूछे, जब आपको तो बहुत परेशानी उठाना पड़ा, बहुत तकलीफें उठाना पड़ा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और ये कहने लगा, मेरे जिंदगी के सबसे कीमती दिन वो है जो 3 महीने गुजरे, सबसे कीमती दिन। और रोते रोते कहने लगा, बोले मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानियों की झलक मुझे भी मिल सकती। एक भी मायूस होकर नहीं जा रहा और रोते हुए दुआ दे रहे। जिस दिन चाबियां नहीं मिली ना मरकज की, जिस दिन चाबियां मिली उस दिन अरब के एक शेख ने ख्वाब देखा, फोन किया हजरत को कि हजरत मैंने ख्वाब देखा कि चाबियां मिल चुकी है। तो हजरत जी ने कहा चाबियां मिल चुकी है, चाबियां मिल चुकी है। उस अरब ने कहा कि बोले मैंने ख्वाब देखा हूं कि हजरत मौलाना साहब हुजरे में बैठे हुए हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगले वाली मस्जिद में दाखिल हो गए। तो अरब कहने लगा, हमने से किसी ने पूछा कि नबी जी सल्लल्लाहु चाबियां मिल चुकी है, हमने क्या करना चाहिए? चाबियां मिल चुकी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम वही करो
جب مکہ فتح ہوا تھا جو ہم نے کیا، مکہ فتح ہوا تھا اس وقت میں جو ہم نے کیا تھا تم وہی کرو۔ اور وہ کیا کیا تھا کہ صحابہ کعبۃ اللہ کے خلاف پکڑ کے رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اے اللہ بھلے انہوں نے ہم کو مارا، بھلے انہوں نے ہم کو گھر سے نکالا، لیکن تم کو ہدایت دے دے۔ وہ دن قریب ہے انشاءاللہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کرتے تھے کسی ملک کو ہدایت ملے نہ ملے، اللہ اس ملک کے بچے کو ہدایت دے۔ دلی کی کارگزاری بتا، دلی کی ذمہ دار بتا رہے تھے یہ لاک ڈاؤن کے اندر منتخب حدیث فضائل اعمال فضائل صدقات ہندی کی کتابیں اتنی بکی کہ دکانوں پر کتابیں ملنا مشکل ہو گئی، غیروں نے لے کر گئے خرید۔ اور ایسے لوگ متاثر ہوئے، حضرت خود فرماتے مولانا صاحب فرمانے لگے اللہ نے یہ لاک ڈاؤن میں مجھے ایسے لوگوں کو دعوت دینے کا موقع ملا جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کو میں دعوت دے سکتا ہوں۔ ایسے لوگوں کو دعوت کی ہے۔ آخری جو ٹیم آئی تھی نا ابھی وہ 20 لوگ تھے، کتنے 20 لوگ تھے، 9 گھنٹے ٹھہرے حضرت کے پاس، کتنے، لیکن آنے سے پہلے فون کیا حضرت بددعا مت کرنا ہمارے۔ حضرت نے کہا آ جاؤ آپ ہمارے مہمان ہیں۔ تو نے جو چیک کرنا تھا چیک کیے، اور چیک کرنے کے بعد یہ کہا آج تک ہم نے کسی کی اتنی باریک جانچ نہیں کی جتنی آپ نے کی ہے مرکز کی کی ہے۔ ایک ڈائری بھی ملی نا، ڈائری اس کا پنہ چھان کر دیکھا گیا۔ بولے ہم تو یہ سوچ رہے تھے جس بابا کے پورے دنیا میں ماننے والے ہیں ان کے پاس تو خزانے ملے، ان کے پاس ملے نوٹوں کے ڈھیر ملے گی، لیکن وہ ٹیم یہ بولنے پر مجبور ہو گئے ہم پہلے دنیا کے بابا ایسے دیکھ رہے ہیں جن کو ماننے والے پورے دنیا میں ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایسی کتنی کارگزاری ہے جو برسوں میں نہیں ہو سکتا تھا، جو برسوں میں نہیں ہو سکتا وہ ہوا ہے مطلب قربانیوں کی برکت۔ اس لیے وہاں پر جمعیت کے حافظ حضرت مولانا ارشد مدنی آئے تھے، تو مجھے معلوم پڑا کہ حضرت آئے ہیں، تو میں نے سوچا ملاقات کر لیتے، اللہ نے موقع دیا ہے۔ تو جب میں گیا تو کمرے میں جا چکے تھے اندر، ان کی خادم سے کہا میں نے حضرت سے ملنا ہے، بولے آدھے گھنٹے کے بعد نکلیں گے، تو بولے سلام کر دینا۔ بولے کیا؟ بولے سلام کر رہا، ٹھیک ہے۔ جب جیسے نکلے کمرے کے باہر تو میں نے سلام کیا، اگر حضرت میں بارات سے آیا ہوں، ہم یہاں 2 مہینے کی خدمت میں آئے ہیں، تو حضرت رک گئے مطلب، اور یہ کہا تم بڑے خوش نصیب ہے، اللہ نے تم کو قبول کیا ہے۔ ایسی 2-3 باتیں کی اور یہ کہا اتنی جماعتیں نکالو، اتنی جماعتیں نکالو کہ باطل مایوس ہو جائے۔ بولے باطل کی پوری طاقت تھی، کام ختم ہو جائے۔ اور یہ کہنے لگے میں نے تو ایک کو فون کیا، ایک کا نام بتایا انہوں نے، میں نام لینا نہیں چاہتا، مطلب حکومت کا بڑا آدمی۔ میں نے کہا تم یہ مت سوچو یہ کام بن ہو جائے گا، یہ ایسے لوگ ہیں تم پابندی لائیں گے تو 2 دن کے کام کریں گے۔ اگر تم ٹوپیوں پر شک کریں گے تو یہ ٹوپی اتار کر دن کا کام کریں گے، لیکن یہ کام بننے والا نہیں دوستان۔ کہا اتنی جماعتیں نکالو، اتنی جماعتیں نکالو، ہر گلی میں جماعت نظر آنے لگی۔ 30 تاریخ کو خالی کرنے والے تھے جمعیت کا آفس، کتنے تاریخ کو؟ حضرت جی نے کہا کہ بھائی ہم نے صرف 2 مہینے کا لیے تھے اور ابھی 5 مہینے ہو چکے ہیں۔ تو جب یہ بات مشورے میں چلی تو یہ بات مولانا محمود مدنی کو معلوم پڑی، وہ لندن میں تھے، تو حضرت نے وہاں سے فون کیے مولانا حکیم الدین صاحب کو، اور یہ کہا حضرت سے جا کر کہو کہ اس کو خالی نہ کریں۔ تو مولانا حکیم الدین صاحب گئے اور یہ کہا کہ حضرت جمعیت کے آفس کو خالی مت کرو، یہ آپ ہی کا مرکز ہے، یہ آپ ہی کا مرکز ہے۔ اور بہت ساری کارگزاری ہے، پورے کوارنٹین کی اس کی کارگزاری بنائے حضرت جی نے، اور بڑے بڑے ہندوستان کے جو علماء کرام تھے نا ان کے پاس کارگزاری نہیں تھے۔ تو ایک کارگزاری بتا دیتا میں آپ کو اس میں کی، مفتی یعقوب صاحب کا طے ہوا تھا امام بخاری کے پاس جانا، جو جامع مسجد کے امام ہیں۔ تو جیسے لیٹر لے کر گئے تو امام بخاری نے کہا ہم کو آپ کے کام سے بڑی امید ہے، آپ جو بولیں گے ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ، جہاں بولیں گے جیسا بولیں گے ہر چیز میں آپ کے ساتھ تیار ہے۔ اور پھر یہ جملہ کہا کہ میں پہلے بخارا جاتا تھا صرف بوڑھے لوگ نظر آتے تھے، اس بار گیا ہوں مجھے لاک ڈاؤن سے پہلے تو جوان لوگ نظر آتے تھے۔ تو مفتی یعقوب صاحب کہنے کہ میں نے کہا حضرت سب سے زیادہ جماعتیں وہی کی